بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ آؤ تمہیں بتائیں کہ وہ کون ہیں جن کی کھیتیاں پکیں گی، جن کی محنتیں ثمر بار ہوں گی، جو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران زندگی بسر کریں گے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے ضابطۂ قوانین کی صداقت کو تسلیم کر لیا اور اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور پھر دل کے پورے جھکاؤ کے ساتھ اس قانون کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، یعنی اس کی روح سے جو فرائض ان پر عائد ہوتے ہیں انہیں بطیب خاطر سر انجام دیتے رہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا کہ ان کی توانائیاں ایسے کاموں میں ضائع نہ ہوں جن کا نتیجہ کچھ نہ نکلے۔ نیز وہ ان تمام امور سے مجتنب رہے جو انہیں قرآن کی طرف آنے سے روکنے والے تھے۔ انہوں نے ہر طرح کی لغویات سے پرہیز کیا۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ اور وہ اس پروگرام پر عمل پیرا ہو گئے جس سے تمام نوع انسان کو نشو و نما کا سامان بہم پہنچتا رہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ اور انہوں نے اپنی جنسی توانائیوں کو محفوظ رکھا اور انہیں صرف اپنی بیویوں پر صرف کیا، یا ان لونڈیوں پر جو انسداد غلامی کے متعلق قرآنی احکام نازل ہونے سے پہلے ان کی ملک میں آ چکی تھیں، لیکن جنہیں نکاح کے بعد بیویوں کا ہم پلہ قرار دیا جا چکا ہے، ان سے زناشویی کے تعلقات رکھنے پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ جو کوئی اس کے علاوہ جنسی تعلق کی کوئی صورت اختیار کرے تو وہ قانون شکنی ہوگی اور حدود خداوندی سے تجاوز جو سنگین جرم ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اور جنہوں نے اپنی امانتوں اور معاہدوں کا پاس رکھا۔ والذین هم على صلواتهم يحافظون۔ مختصراً یہ کہ کامیابی و کامرانی کی زندگی ان کی ہے جنہوں نے خدا کے مقرر کردہ نظام صلاۃ کی پوری پوری محافظت کی، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں ان کا قدم قانون خداوندی کے اتباع میں اٹھا۔ اولئک هم الوارثون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو زندگی کی سعادتوں اور کامرانیوں کے وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یعنی اس دنیا میں بھی ایسی زندگی کے مالک جس میں ہر طرح کی وسعتیں اور فراخیاں، سرسبزیاں اور شادابیاں ہوں، اور آخرت میں بھی اسی قسم کی زندگی کے وارث، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ یہ ہیں ان مومنین کی صفات و خصائص جو کامیابیوں کی زندگی بسر کریں گے۔ یہ اس لیے کہ انسان کی زندگی محض حیوانی زندگی نہیں، یہ حیوانی زندگی کے مراحل طے کرنے کے بعد منزل انسانیت میں پہنچا ہے، اور اب انسانی زندگی کے مراحل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا جائے گا۔ اس کی حیوانی زندگی کے مراحل کی کیفیت یہ ہے کہ ہم نے اس کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے خلاصہ بے جان مادہ سے کی، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين۔ پھر ہمارا یہ تخلیقی پروگرام اس کڑی تک جا پہنچا جہاں افزائش نسل بذریعہ تولید ہوتی ہے۔ اس طرح ہم نے اسے نطفہ بنایا جو رحم کے اندر ٹھہر گیا اور مادہ کا مبیضہ میں قرار گیر ہو گیا۔
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. پھر اس نطفے کو علقہ جونک کی سی شکل میں تبدیل کیا، پھر اس علقہ کو گوشت کا لوتھڑا سا بنا دیا، پھر اس میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ابھار دیا، پھر اس ڈھانچے پر گوشت کی تہ چڑھا دی، یہاں تک کہ مراحل حیوانی زندگی کے قانون طبعی کے مطابق طے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس میں اپنی توانائی کا شمع ڈال کر اسے ایک بالکل نئی قسم کی مخلوق کی شکل میں نمودار کر دیتے ہیں۔ یہ جدید قسم کی مخلوق جو حیوانات سے یکسر مختلف ہے، انسان ہے۔ سو دیکھو خدا کا قانون تخلیق کتنی بڑی ممکنات کا حامل ہے۔ یوں تو انسان بھی مختلف چیزیں بناتا رہتا ہے، لیکن اس کی تخلیق اور خدا کی تخلیق میں بڑا فرق ہے۔ خدا کی تخلیق صحیح توازن و تناسب کا بہترین پیکر اور حسن و زیبائی کا بے مثال شاہکار ہوتی ہے، اس لیے وہ احسن الخالقین ہے۔ ثم إنكم بعد ذلك لمیتون، پھر اس کے بعد تم سب کو مرنا ہے، سو تم غور کرو کہ کیا تمہاری موت سے یہ مطلب ہوگا کہ تمہارے طبعی جسم کے انتشار سے تم بھی ختم ہو جاؤ گے؟ اگر تم فقط اپنے طبعی جسم سے عبارت ہوتے تو پھر یہ تصور درست تھا کہ جسم کے مر جانے سے تم بھی ختم ہو جاتے، لیکن جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، انسان جسم کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، اور وہ کچھ اور جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے۔ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، جسمانی موت سے فنا نہیں ہو جاتا، وہ آگے بھی چلتا ہے، چنانچہ تم قیامت کے دن اٹھا کر کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، نہ ہی ہمارے تخلیقی پروگرام کی یہ صورت ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ کائنات کو پیدا کر دیا اور اس کے بعد اس سے بے خبر ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم نے تمہارے اوپر فضا کی پہنائیوں میں متعدد اجرام فلکی بنا دیے ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور ہم اپنی مخلوق میں نت نئے اضافے کرتے رہتے ہیں۔ صرف اضافے ہی نہیں کرتے بلکہ ہر شے کی نشو و نما کا سامان بھی بہم پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ تم غور کرو کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بسانے سے بھی پہلے تمہارے لیے سامان زیست کا کیسا عمدہ انتظام کر دیا۔ اس کے لیے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم بادلوں سے ایک خاص اندازے کے مطابق بارش برساتے ہیں اور اسے حسب ضرورت مختلف شکلوں میں زمین میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، حالانکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ جس طرح بارش کو بادلوں سے نیچے زمین کی طرف لاتے ہیں اسی طرح اسے فوراً اوپر اڑا کر لے جائیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے بلکہ پانی کو زمین میں ٹھہرائے رکھتے ہیں تاکہ وہ تمہاری پرورش کا ذریعہ بنے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس پانی سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں وغیرہ کے باغات اگاتے ہیں، ان باغات میں کثرت سے پھل پیدا ہوتے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو اور دیگر مصارف میں بھی لاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور اسی طرح زیتون کے درخت کو بھی اگاتے ہیں جو سینا کی وادیوں میں بکثرت پیدا ہوتا ہے، اس سے تیل نکلتا ہے جس سے کھانے والوں کے لیے بہت اچھا سالن تیار ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً
نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. اسی طرح اگر تم اپنے مویشیوں پر غور کرو گے تو ان میں بہت سی ایسی باتیں ملیں گی جن سے تمہارا ذہن کہیں سے کہیں پہنچ جائے. تم سوچو کہ ان کے پیٹ میں بالآخر ہوتا کیا ہے. کیا اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جسے خوشگوار یا خوش آئند کہا جا سکے؟ لیکن ہم اسی سے تمہارے لیے دودھ جیسی عمدہ غذا پیدا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان مویشیوں میں تمہارے لیے طرح طرح کے اور فوائد بھی ہیں اور ان میں سے بعض کا تم گوشت بھی کھاتے ہو. وعليها وعلى الفلك تحملون. اور تم خشکی میں ان پر سوار ہوتے ہو اور پانی میں کشتیوں پر سفر کرتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. یہ سب سامان تمہارے جسم کی پرورش کے لیے ہے، لیکن ہماری ربوبیت کا تقاضا تھا کہ جس طرح تمہارے جسم کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچایا اسی طرح تمہارے انسانی جوہروں کی نشو و نما کا بھی انتظام کرتے. اس لیے کہ یہ ہماری شان ربوبیت سے بعید تھا کہ تمہیں انسان تو بناتے لیکن تمہارے جوہر انسانیت انسانی ذات کی نشو و نما کا سامان نہ کرتے. اس کے لیے ہم نے اپنی طرف سے انبیاء کرام کی معرفت رہنمائی بھیجنے کا انتظام کیا. اس سلسلے کی پہلی کڑی نوح تھا جسے ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے ان سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم صرف قوانین و احکام خداوندی کی اطاعت کرو. اس کے سوا کوئی اور ہستی ایسی نہیں جس کی محکومیت اختیار کی جائے. سو تم بتاؤ کہ تم اس کے قوانین کی نگہداشت کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. اس کی قوم کے اکابرین نے جنہیں سامان زندگی کی فراوانیاں حاصل تھیں اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ یہ نوح جو اپنے آپ کو خدا کا فرزادہ کہتا ہے تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، لیکن چاہتا یہ ہے کہ تم پر بڑائی حاصل کر لے. اگر اللہ نے ہماری طرف کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا. وہ ہمارے ہی جیسا ایک انسان کو اپنا پیغامبر کیوں بناتا؟ پھر جو کچھ یہ کہتا ہے وہ بالکل انوکھی بات ہے جسے ہم نے اپنے آبا و اجداد سے کبھی نہیں سنا. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. ایسا نظر آتا ہے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے اس پاگل کی کسی بات پر کان نہ دھرو. تم کچھ دنوں تک انتظار کرو اور دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. قال رب انصرني بما كذبون. نوح نے انہیں ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سود. اس پر اس نے اپنے خدا سے کہا کہ اے میرے پروردگار، یہ میری کوئی بات نہیں سنتے اور بلا سنے سمجھے میری تکذیب کیے جا رہے ہیں. تو ان کے خلاف میری مدد کر، ان کا معاملہ اب حد سے بڑھ گیا ہے. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. اس پر ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری زیر نگرانی ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ. پھر جب ہمارے طے کردہ پروگرام کے مطابق پانی کے چشمے جوش مارنے لگے اور سیلاب امڈ آئے
تو کشتی میں ہر ضروری شے کے 2 جوڑے ساتھ رکھ لے اور اپنے رفقا کو بھی اس میں بٹھا لے، بجز اس کے جس کے کفر و عدوان نے پہلے ہی سے بتا رکھا ہے کہ وہ تمہاری جماعت میں شامل نہیں ہوگا۔ اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ یہ لوگ جنہوں نے اس طرح سرکشی پر کمر باندھ رکھی ہے سب غرق ہو جائیں گے، سو ان کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تو اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ کشتی میں جم کر بیٹھ جائے تو تمہاری زبان سے یہ صدا اٹھنی چاہیے کہ ہر طرح کی حمد و ستائش اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں اس ظالم قوم کے پنجۂ استبداد سے نجات دلائی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اس کے بعد تمہاری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اے میرے پروردگار ہمیں زمین پر ایسی جگہ اتارنا جہاں اترنا ہمارے لیے خیر و برکت کا موجب ہو، تو سب سے بہتر اتارا دینے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ۔ قوم نوح کے اس واقعے میں تمہارے لیے ہمارے قانون مکافات کی محکم گیری کی نشانیاں ہیں، اور اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کس طرح قوموں کو گردش دے کر تغیر احوال کرتے رہتے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ اسی گردش کا نتیجہ تھا کہ قوم نوح تباہ ہو گئی، اور اس کے بعد ہم نے قوموں کا ایک اور دور شروع کر دیا۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ چنانچہ اس کے بعد آنے والی قوم میں بھی ہم نے اپنا رسول بھیجا جس نے اسی پیغام کو دہرا دیا، یعنی کہ تم صرف خدا کی اطاعت اختیار کرو، اس کے سوا اور کوئی ہستی ایسی نہیں جس کی محکومیت اختیار کی جائے، ہر قسم کا اقتدار صرف خدا کو حاصل ہے، سو تم بتاؤ کہ تم اس کے قوانین کی نگہداشت کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو اپنی موجودہ غلط روش کی تباہیوں سے بچ جاؤ گے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ۔ اس کی قوم کے ان اکابرین نے جنہوں نے قوانین خداوندی سے انکار اور سرکشی کی راہ اختیار کر رکھی تھی، جو خدا کے قانون مکافات اور مستقبل کی زندگی کے قائل نہیں تھے، اور جنہیں سامان زندگی کی فراوانیاں حاصل تھیں، اور وہ دیکھتے تھے کہ نظام خداوندی کی زد ان کے ذاتی مفادات پر پڑے گی، مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ شخص جو خدا کا پیغامبر ہونے کا مدعی ہے تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، یہ بھی وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، یہ تم سے کس حیثیت سے ممتاز ہے جو تم اس کی بات مانو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اگر تم نے اس اپنے ہی جیسے انسان کی اطاعت اختیار کر لی تو سمجھ لو کہ تم تباہ ہو گئے۔ اطاعت اس کی اختیار کرنی چاہیے جو فوق البشر خصوصیات کا حامل ہو، اسے ایشور کا اوتار یا ذل اللہ علی الارض ہونا چاہیے۔ ایک عام انسان کی اطاعت کے کیا معنی؟ پھر جس نظام کی طرف یہ دعوت دیتا ہے، یعنی انسانی تقریم و مساوات کا نظام، اس میں سراسر تمہاری ہی تباہی ہے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ دولت تمہارے پاس، اقتدار تمہارے پاس، تم جو چاہو سو کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔
لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں، خدا کا قانون مکافات ایسا ہے جس کی گرفت سے تم بچ نہیں سکتے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی تم اس کے احاطے سے باہر نہیں جا سکتے۔ اسی لیے یہ تمہیں دھمکیاں دیتا رہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں کا ڈھیر رہ جاؤ گے تو تم پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، تاکہ جو ظلم اور زیادتی تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی تمہیں سزا ملے۔ هيهات هيهات لما توعدون ذرا سوچو کہ یہ کیسی انہونی بات ہے، کیسی عقل سے دور اور قیاس سے بعید بات جس سے یہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا کیسا؟ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہر روز لوگ مرتے رہتے ہیں اور نئے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہ سب اسی دنیا میں ہوتا ہے، لہذا یہ غلط ہے کہ ہم مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے۔ إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بناتا ہے اور انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، ہم اس کی بات کبھی نہیں ماننے کے۔ قال رب انصرني بما كذبون اس رسول نے خدا سے کہا کہ اے میرے پروردگار، یہ لوگ میری بات سنتے ہی نہیں اور اندھا دھند تکذیب کیے جا رہے ہیں، تو ان کے خلاف میری امداد کر۔ قال عما قليل ليصبحن نادمين خدا نے کہا کہ ان کی مہلت کا وقفہ ختم ہونے کو ہے، ان قریب ان کے اعمال کے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے اور یہ اپنی ان باتوں پر خود ہی شرمسار ہوں گے۔ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين چنانچہ زیادہ وقت گزرنے نہ پایا تھا کہ ایک ہولناک آواز کے عذاب نے انہیں آ پکڑا اور ہم نے انہیں خس و خاشاک کی طرح پامال کر دیا، کیونکہ وہ ہمارے تعمیری نتائج پیدا کرنے والے پروگرام کے راستے میں سنگ گراں بن کر حائل تھے اور بضد حائل تھے۔ تو دیکھو کہ جو لوگ ظلم و استبداد کی روش اختیار کرتے ہیں وہ کس طرح زندگی کی کامرانیوں اور خوشگواریوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اٹل قانون ہے جو شروع سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے اور حق و انصاف پر مبنی ہے۔ ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين پھر ان کے بعد ہم نے اور قوموں کا دور شروع کیا۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وہ بھی اسی طرح اپنی غلط روش کے نتائج کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ یاد رکھو ہمارے قانون مکافات کی روح سے نہ تو کوئی قوم ظہور نتائج سے پہلے تباہ ہوتی ہے اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ظہور نتائج کے بعد زندہ رہ سکے، اس میں کمی بیشی ہو نہیں سکتی۔ ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون چنانچہ یہ قومیں آتی رہیں اور جاتی رہیں اور ہم نے اپنے رسولوں کا سلسلہ بھی اسی طرح جاری رکھا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد عند ضرورت ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آتا رہا، اور ان قوموں کی بھی یہی روش رہی کہ جب کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا اس نے اس کی پیش کردہ تعلیم کی تکذیب کی، اس کے نتیجے میں وہ یکے بعد دیگرے ہلاک ہوتی رہیں، اس طرح ہلاک کہ ان کے بعد پھر ان کے صرف افسانے باقی رہ گئے۔ ان اقوام کی تاریخ اس حقیقت کی زندہ شہادت ہے کہ جو لوگ ہمارے قوانین کی صداقت سے انکار کر دیتے ہیں اور اپنی غلط روش پر اڑے رہتے ہیں وہ زندگی کی خوشگواریوں اور کامرانیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اٹل قانون ہے جس پر اقوام سابقہ کی سرگزشتیں شاہد ہیں۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين
اسی پروگرام کے مطابق ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا، انہیں بھی ہم نے اپنے قوانین عطا کیے تھے اور ان کے ساتھ ایسے واضح دلائل جن سے ان قوانین کی صداقت اور محکمیت نکھر کر سامنے آ جائے۔ إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين۔ انہیں ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے اکابرین کی طرف بھیجا تھا، ان دونوں بھائیوں نے ان کے سامنے ہمارا سچا دین پیش کیا، لیکن انہوں نے اس سے سرکشی اور تکبر برتا، وہ تھے ہی بڑے مغرور، سرکش اور برخود غلط۔ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ جو کچھ ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا اس پر غور کرتے کہا کہ کیا ہم ان کی بات مان لیں جو انسان ہونے کے اعتبار سے ہمارے ہی جیسے ہیں، مافوق البشر نہیں، اور جہاں تک رتبے اور درجے کا تعلق ہے وہ اس قوم کے افراد ہیں جو ہماری محکوم ہے۔ محکوم قوم کے پاس عقل و بصیرت کہاں ہو سکتی ہے، اور پھر انہیں یہ جرت کیسے ہو گئی کہ اپنی حاکم قوم کو آ کر سبق پڑھانے لگے؟ یہ ہمارے لیے سخت باعث ذلت ہوگا اگر ہم ان کی بات مان لیں۔ فكذبوهما فكانوا من المهلكين۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں کی تکذیب کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی ان قوموں میں سے ہو گئے جو تباہ ہو چکی تھیں، اس لیے کہ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے جو قوم بھی زندگی کے صحیح اصولوں سے انحراف کرے گی تباہ ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ حالانکہ جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے ہم نے موسیٰ کو ضابطۂ قوانین دیا تھا تاکہ وہ لوگ اس کے مطابق چل کر اس تباہی سے بچ جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ حق و باطل کی کشمکش کا یہ سلسلہ جاری رہا تاکہ ہم نے عیسیٰ کو اپنا پیغامبر بنا کر بھیجا۔ یہودیوں نے عیسیٰ کی بھی سخت مخالفت کی کیونکہ وہ انہیں خدا کے صحیح دین کی طرف دعوت دیتا تھا، اور اس کی والدہ مریم کی بھی کیونکہ اس نے ان کی خود ساختہ شریعت کی خلاف ورزی کی تھی۔ ہم نے ان دونوں کو اس قوم کی نجات اور تباہی کی نشانی بنا دیا، یعنی اگر وہ ان کی مخالفت سے باز آ کر ان کا احترام کرتے اور جو دین خداوندی عیسیٰ نے پیش کیا تھا اسے اختیار کر لیتے تو وہ تباہی سے بچ جاتے، لیکن اگر وہ اس روش سے باز نہ آتے تو ہلاک ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے ان کی سخت مخالفت کی، یہاں تک کہ ہم نے ان دونوں کو ان کی دست برد سے محفوظ کر کے ایک مرتفع مقام میں پناہ دی جو ان کے رہنے کے لیے ہر طرح موزوں تھا۔ اس میں صاف اور شفاف پانی کے چشمے رواں تھے جن کی وجہ سے وہ جگہ نہایت سرسبز و شاداب تھی۔ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ یہ تھا مختصر سا تذکرہ ہمارے رسولوں میں سے چند ایک کا۔ ہم نے ان کے لیے جو پروگرام تجویز کیا تھا اس میں ان سے کہا گیا تھا کہ تم زندگی کی تمام پاکیزہ خوشگواریوں سے متمتع ہو اور ایسے کام کرو جن سے انسانیت کے بگڑے ہوئے معاملات سمر جائیں۔ ہمارا قانون مکافات تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اے رسول، یہ تمہاری انبیاء کی جماعت ایک ہی جماعت ہے، اگرچہ اس جماعت کے افراد مختلف زمانوں میں مختلف اقوام میں اور مختلف ممالک میں پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ہی جماعت کے افراد تھے، اس لیے کہ ان کی آئیڈیالوجی، نظریہ زندگی اور تعلیم ایک ہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ سب کا نشو و نما دینے والا ایک خدا ہے، اور سب کا نصب العین یہ کہ اس خدا کے قوانین کی نگہداشت کی جائے۔ اس وحدت فکر و عمل کی بنا پر وہ سب ایک جماعت کے افراد تھے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔
ظاہر ہے کہ جب ان تمام رسولوں کی تعلیم ایک تھی تو ان کے متبعین کو بھی ایک ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن امر واقعہ یہ نہیں۔ مختلف انبیاء کے نام لیوا ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کے چلے جانے کے بعد اس کے متبعین اس کے پیغام کو فراموش کر کے اپنی خود ساختہ شریعتوں کا اتباع کرنے لگ جاتے، جس سے وہ مختلف گروہوں میں بٹ جاتے، ان میں فرقے پیدا ہو جاتے، اور پھر جیسا کہ فرقہ پرستی کا خاصہ ہے، ہر فرقہ اپنے اپنے مسلک پر جم کر بیٹھ جاتا اور اس خیال میں مگن رہتا کہ وہی فرقہ حق پر ہے، باقی فرقے باطل ہیں۔ فذرهم في غمرتهم حتى حين اس وقت اے رسول ان انبیاء صادقہ کے نام لیوا اسی طرح مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اس دین کی مخالفت کر رہے ہیں جسے تو پیش کرتا ہے، اور کسی طرح سمجھائے نہیں سمجھتے۔ سو اب ان کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو انہیں کچھ وقت کے لیے غفلت میں مدہوش پڑا رہنے دے، تاکہ تمہارے دین کا نظام متشکل ہو کر سامنے آ جائے اور اس کے انسانیت ساز نتائج انہیں بتا دیں کہ حق و صداقت پر کون ہے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ کیا یہ لوگ اس ذوم باطل میں مبتلا ہیں کہ ہم جو انہیں مال و دولت کی فراوانی اور اولاد کی کثرت سے آگے بڑھائے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ہم ان کے اعمال سے صرف نظر کر کے انہیں فی الواقعہ زندگی کی خوشگواریاں عطا کر رہے ہیں اور ان کی طرف باوجلت تمام اپنی نعمتوں پر نعمتیں بھیجتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، حقیقت حال کچھ اور ہے جس کا یہ شعور نہیں رکھتے۔ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ زندگی کی حقیقی خوشگواریوں کے اہل اور لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے خائف رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اور ان کی صداقت اور محکمیت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ اور اطاعت صرف احکام و قوانین خداوندی کی کرتے ہیں، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اور نظام خداوندی کی عملی تشکیل اور نوع انسان کی نشو و نما کے لیے جتنا کچھ دے سکتے ہیں دیتے چلے جاتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل اس خیال سے ہمیشہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں کہ ان کا کوئی قدم اس راستے سے ہٹ نہ جائے جو خدا کی طرف لے جانے والا ہے۔ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ یہ ہیں وہ لوگ جو زندگی کی خوشگواریوں کے حصول کے لیے تیز گام رہتے ہیں، اور یہی ہیں جو شاہراہ حیات پر سب سے آگے نکل جانے والے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ان کا اس حقیقت پر ایمان ہوتا ہے کہ قانون خداوندی کی روح سے ہم پر جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں ان سے یہ مقصد نہیں کہ خدا ہمیں خواہ مخواہ جکڑ بندیوں میں کسنا چاہتا ہے، وہ ان پابندیوں کو اس لیے عائد کرتا ہے کہ ان سے انسانی ذات میں وسعت و کشاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ یقین محکم جس کی وجہ سے یہ لوگ نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا سب کچھ دے دینے میں بھی اپنے دل میں کوئی گرانی محسوس نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی اپنی ذات کی نشوونما ہوتی ہے، اور وہ بالکل صحیح سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس قانون مکافات کا رجسٹر ہے جس میں ہر ایک کے اعمال کا ریکارڈ رہتا ہے اور ہر عمل کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ مرتب ہوتا رہتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی ہو۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون لیکن ان مخالفین کے دل اس حقیقت کی طرف سے یکسر غافل ہیں،
یہ اپنی مفاد پرستیوں کے جذبات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے یہ ایسے کام کرتے ہیں جو صحیح روش زندگی سے بالکل الگ ہوتے ہیں، اور یہ اسی قسم کے کام کرتے رہیں گے حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، تاکہ ہم ان کے مرفوع الحال سہولت پسند سرمایہ دار طبقے کو عذاب میں گرفتار کر لیں گے۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ ان کا تکبر کس طرح ٹوٹتا ہے اور وہ کیسے چیختے چلاتے اور آہوزاری کرتے ہیں۔ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب اس چیخ و پکار اور نالہ و فریاد سے کچھ حاصل نہیں، ہماری طرف سے اب تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، تمہیں اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، تمہاری یہ کیفیت تھی کہ جب ہمارے قوانین تمہارے سامنے پیش کیے جاتے تھے تو تم انہیں سننا تک گوارا نہیں کرتے تھے، انتہائی سرکشی اور تکبر سے الٹے پاؤں چل دیتے تھے۔ مستكبرين به سامرا تهجرون، اور اپنی محفلوں میں انہیں خوشگپیوں اور داستان سرائیوں کا موضوع بنایا کرتے اور ان کے متعلق ایسا ہذیان بکتے تھے جسے کوئی شریف آدمی سننا گوارا نہ کرے۔ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، سوچنے کی بات ہے کہ یہ لوگ ایسی کھلی ہوئی واضح تعلیم کے ماننے سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس بات قرآن کے پیغام پر غور و فکر نہیں کرتے، یا یہ کوئی ایسی انوکھی چیز ہے جو ان اہل کتاب کے آباء و اجداد کی طرف کبھی نہیں آئی تھی؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، یا کیا یہ اس رسول کی سابقہ زندگی سے اس حقیقت کو پہچان نہیں سکے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا، اس لیے اس کے دعوی رسالت سے انکار کر رہے ہیں؟ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسے جنون ہو گیا ہے؟ نہیں، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بات صرف یہ ہے کہ یہ رسول ان کے سامنے حق پیش کرتا ہے، اور چونکہ حق ان کی مفاد پرستیوں کے خلاف جاتا ہے اس لیے یہ اسے سخت ناپسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ان کے جذبات و مفاد کی رعایت سے اس میں کچھ تبدیلی کر کے ان سے مفاہمت کر لیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، ان سے کہو کہ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے تابع چلنے لگ جائے تو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں کوئی شے اپنے مقام پر نہ رہے، ہر طرف فساد ہی فساد برپا ہو جائے اور نظام کائنات تہو بالا ہو جائے۔ ذرا ان لوگوں کی عقل کو دیکھو، ہم ان کے پاس ان کی بڑائی اور عظمت، شرف و مجد، سرفرازی و سربلندی کا سامان لے کر آئے ہیں، اور ان کی یہ حالت ہے کہ یہ اس عظمت و سرفرازی سے منہ موڑ رہے ہیں۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اے رسول، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تو ان سے کچھ مال و دولت چاہتا ہے؟ ان سے کہہ دو کہ تمہیں ان کے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں خدا کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے وہ ان کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے، اس سے بہتر روزی دینے والا اور کوئی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو انہیں بلا مزد و معاوضہ زندگی کی سیدھی اور متوازن راہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔
وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ لیکن جو لوگ مستقبل کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے دور ہٹے رہتے ہیں اور ادھر آنا نہیں چاہتے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اس وقت ان پر ہلکی سی گرفت ہوئی ہے لیکن اس سے بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، چنانچہ ان کا اب بھی یہ عالم ہے کہ اگر ہم ان سے نرمی برتیں اور جو تکلیف انہیں پہنچ رہی ہے اسے دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بدمست موج در موج آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تھا تو اس پر بھی یہ اپنے نشوونما دینے والے کے قانون کے سامنے نہ جھکے اور نہ ہی ان کے دل میں ذرا سا بھی گداز پیدا ہوا۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ اب ہوگا یہ کہ جب ان پر عذاب شدید کا پھاٹک کھل جائے گا اور وہ ایک سیلاب بلا کی طرح ان پر امڈ آئے گا تو پھر یہ یکسر مایوس ہو جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ان سے کہو کہ خدا کا یہ عذاب یوں ہی اندھا دھند نہیں آ جاتا، اس نے تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل عطا کیا تاکہ تم خوب دیکھ بھال اور سوچ سمجھ کر اپنے لیے صحیح راستہ اختیار کرو، لیکن تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لیے ان ذرائع علم سے کام لیتے ہیں۔ وہ یا تو اپنے جذبات کے تابع چلتے ہیں یا اندھی تقلید کی روح سے بلا سوچے سمجھے اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ تم عقل و بصیرت سے کام لو تو یہ حقیقت تم پر واضح ہو جائے کہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں ہر طرف پھیلا دیا ہے اور تمہارے لیے سامان معیشت کی فراوانی عطا کر دی ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کے پھیلاؤ سے تم اس کے قانون مکافات کے دائرے سے باہر نکل گئے ہو، بالکل نہیں، تمہیں ہر طرف سے ہانک کر اس قانون کی طرف لایا جا رہا ہے، تمہارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ خدا وہ ہے جس کے قانون کے مطابق افراد اور قوم کی موت اور حیات کے فیصلے ہوتے ہیں اور ایک کے بعد دوسری قوم آتی رہتی ہے، جس طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے۔ کیا تم اپنی عقل و فکر سے ذرا کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون۔ اگر یہ عقل و فکر سے کام لیتے تو ان کی روش ایسی کبھی نہیں ہوتی، جس کی روح سے ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ ان کے اسلاف کہتے تھے یہ بلا سوچے سمجھے وہی دہرائے چلے جاتے ہیں۔ قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ اور انہی کی تقلید میں کہہ دیتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کا ڈھیر رہ جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بات کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے وہی ہے جس کا ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے اسی طرح وعدہ ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن آج تک کسی نے مردے کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا، اس لیے جو کچھ ہم سے کہا جا رہا ہے بجزئی نیس کہ اگلے وقتوں کے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں دہرایا جا رہا ہے۔ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم
تم ان سے اس باب میں زیادہ بحث نہ کرو، ان کے نظام زندگی کے متعلق بات کرو، ان سے پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون یہ تسلیم کریں گے کہ یہ اللہ کی ہے، تو ان سے کہو کہ کیا اس سے تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے کہ جو کچھ اللہ کا ہے اسے اللہ ہی کے لیے رہنا چاہیے، اسے انسان کو اپنی ملکیت نہیں بنا لینا چاہیے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم پھر ان سے پوچھو کہ ان مختلف اجرام فلکی اور ان کے اندر جو کچھ ہے ان کا نشو و نما دینے والا کون ہے، اور وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی مرکزی ربوبیت کا کنٹرول ہے؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون یہ اعتراف کریں گے کہ یہ بھی خدا ہی کرتا ہے اور ہر شے پر اسی کا کنٹرول ہے، تو ان سے کہو کہ تم جو اشیاء کائنات پر اس کے کنٹرول کے بجائے اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہو تو تم اس طرح خدا کا مقابلہ کرنے کے انجام و عواقب سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم اس تباہی سے بچنا نہیں چاہتے جو تمہاری اس غلط روش کا لازمی نتیجہ ہے؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ان سے پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کا اقتدار تمام کائنات پر ہے، ایسا اقتدار کہ جو اس کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، لیکن جو اس کے قوانین سے سرکشی اختیار کر لے اسے کائنات میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ سيقولون لله قل فأنا تسحرون یہ اسے بھی تسلیم کریں گے کہ یہ خدا ہی کے لیے ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ ان حقائق کے تسلیم کر لینے کے بعد وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تمہیں دھوکہ لگتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ حق نہیں؟ میں اس کے سوا کیا کہتا ہوں کہ سامان عزیز جسے خدا نے تمام انسانوں کی پرورش کے لیے عطا کیا ہے اسے انسانوں کی پرورش کے لیے کھلا رہنا چاہیے، اس پر صرف قوانین خداوندی کا کنٹرول ہونا چاہیے، اور کسی انسان کو اس کا حق نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں پر اپنا اقتدار قائم کرے اور ان سے اپنا حکم منوائے۔ اقتدار اور حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے۔ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بات یہ نہیں کہ انہیں اس باب میں کہیں دھوکہ لگتا ہے، بات وہی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے، یعنی یہ کہ ہم ان کے پاس وہ ضابطے قوانین لائے ہیں جو سر تا سر حق و صداقت پر مبنی ہے، لیکن چونکہ اس کی زد ان کی مفاد پرستیوں پر پڑتی ہے اس لیے یہ اس سے انکار کرتے ہیں، اور خدا پرستی کو صرف اس حد تک محدود رکھنا چاہتے ہیں کہ خارجی کائنات میں اس کا اقتدار و اختیار رہے، کیونکہ اس سے ان کی مفاد پرستیوں پر کوئی زد نہیں پڑتی، لیکن ان کی معاشرتی زندگی پر خدا کا کوئی اقتدار و اختیار نہیں۔ یاد رکھو خدا کا اس قسم کا اقرار کچھ معنی نہیں رکھتا، لہذا یہ لوگ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ یہ خدا کو مانتے ہیں۔ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ان سے پوچھو کہ خدا کے علاوہ وہ کون ہے جس کے اقتدار و اختیار کے ماتحت تم رہنا چاہتے ہو؟ اس کا کوئی بیٹا نہیں کہ تم بادشاہ کو چھوڑ کر اس کے ولی عہد کو اپنا حکمران بنانے کی سوچو، نہ ہی اس کی ہمسر کوئی صاحب اقتدار ہستی ہے کہ تم ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی حکمرانی تسلیم کر لو اور اس کی مملکت میں چلے جاؤ۔ ان سے کہو کہ اگر ایسا ہوتا کہ یہاں ایک سے زیادہ صاحب اقتدار ہستیاں ہوتی تو ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ لے لیتا اور اس طرح یہ سب ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے جیسا کہ دنیا کے بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ لوگ خدا کے متعلق جس قسم کا تصور رکھتے ہیں وہ اس سے بہت بلند اور منزہ ہے۔ عالم الغیب والشہادة فتعالى عما يشركون جو کچھ تمہارے سامنے موجود ہے اور جو موجود نہیں اسے سب کا علم ہے،
اور وہ ان تمام قوتوں اور ہستیوں سے بلند و بالا اور ان پر غالب ہے جنہیں یہ لوگ خدائی میں اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل رب إما تريني ما يوعدون اے رسول تیری یہ آرزو ہونی چاہیے کہ اے میرے نشو نما دینے والے جس آنے والی تباہی سے انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين اگر اسے میری زندگی میں واقع ہونا ہے تو وہ ایسے وقت ظہور میں آئے جب میں اس سرکش قوم کے اندر نہ ہوں۔ میرے یہاں مکے سے نکل جانے کے بعد ایسا ہو تاکہ اس کی لپٹ میری جماعت کے افراد کو نہ چھو جائے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ بائیں ہمیں اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اگرچہ ہم اس پر قادر ہیں کہ انہیں جس تباہی سے ڈرایا جاتا ہے وہ تیری زندگی میں واقع ہو جائے، لیکن وہ تیری زندگی میں ظہور میں آئے یا اس کے بعد اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس کا فیصلہ ہمارے قانون مکافات کے مطابق ہوتا ہے۔ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون لہذا اس سوال سے قطع نظر کہ وہ تباہی کب آئے گی، تم اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل رہو اور ان کی پیدا کردہ ناہمواریوں کو اپنے حسن عمل سے دور کرتے رہو۔ جھوٹ، فریب، بددیانتی، ظلم و استبداد کا مقابلہ انہی حربوں سے مت کرو، اس سے ان برائیوں کا استحصال نہیں ہوگا۔ تم ایسا معاشرہ قائم کرو جس کی بنیادیں صداقت، دیانت، امانت، عدل اور احسان پر استوار ہوں۔ اس کے خوشگوار اور انسانیت ساز نتائج ان برائیوں کے راستے خود بخود روک دیں گے۔ ایسا کرنے میں تم ان لوگوں کی باتوں کی قطعاً پرواہ نہ کرو، ہم ان کی سب باتوں کو جانتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ تیری آرزو اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان مخالفین کی طرف سے جن کی ذہنیت ہی تنقیص و تخریب کی ہے، جو شرارتیں تمہاری جماعت میں تفرقہ پیدا کرنے کی غرض سے کی جائیں، ان سے بچنے کے لیے ہمارے قوانین کے دامن میں پناہ مل جائے۔ ان کی تخریبی کوششوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہاری جماعت قوانین خداوندی کے ساتھ اور شدت سے متمسک ہو جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ اور ان مخالفین کو تمہارے سامنے آنے کی جرت ہی نہ ہو۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ بہرحال ان کی روش یہی رہے گی تاکہ ان میں سے کسی کے سرحانے موت آ کھڑی ہو تو وہ اس وقت پکارے گا کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹا دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تاکہ جو مواقع میں نے زندگی میں کھو دیے تھے وہ پھر حاصل ہو جائیں تو میں اچھے کام کر کے دکھاؤں۔ جواب ملے گا کہ اب اس قسم کی باتیں بیکار ہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا، زندگی میں رجت اور تکرار نہیں، مزید کا جو پانی آگے چلا جائے وہ واپس نہیں لوٹ سکتا۔ ان کے اور پچھلی دنیا کے درمیان ایک اوٹ ہے، اس لیے یہ پیچھے مڑ نہیں سکتے۔ البتہ جو لوگ ابھی پیچھے ہیں جب وہ مرنے کے بعد جی اٹھیں گے تو پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ جب پیکروں میں زندگی کی توانائیاں پھونکی جائیں گی تو اس وقت نہ آپس کی رشتہ داریاں باقی رہیں گی اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال ہوگا۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اس دن فیصلہ انسان کی ذاتی صلاحیتوں کے مطابق ہوگا، جن کی صلاحیتوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ
خسروا أنفسهم في جهنم خالدون اور جن کا وہ پلڑا ہلکا ہوگا ان کی ذات کی نشو و نما میں کمی رہ گئی ہوگی، لہذا وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تباہی کی آگ کے شعلے ان کے چہروں کو جھلسا دیں گے اور وہ اس میں بری طرح منہ بگاڑ رہے ہوں گے۔ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا ایسا نہیں ہو چکا کہ میرے قوانین تمہارے سامنے پیش کیے جاتے تھے اور تم ان کی تکذیب کرتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وہ کہیں گے کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، یہ سب درست ہے، لیکن اب ہم اس کے سوا اور کیا کہیں کہ ہماری بدبختی ہم پر مسلط ہو گئی تھی اور ہماری پارٹی غلط راستے پر چل نکلی تھی، ہم بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون اب حقیقت ہم پر آشکارا ہو گئی ہے، لہذا اے ہمارے نشو و نما دینے والے، اب تو ہمیں اس عذاب سے نکال دے، اگر اس کے بعد ہم پھر دوبارہ ویسے ہی کام کریں تو واقعی مجرم قرار دیے جانے کے قابل ہوں گے۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ان سے کہا جائے گا کہ زندگی کی وہ منزل پیچھے رہ گئی جس میں موجودہ منزل کے لیے کچھ کرنا تھا، اب وہ دوبارہ نہیں آ سکتی، اب تمہیں جہنم میں ذلت کی زندگی بسر کرنی ہوگی، اب باتیں کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين تمہیں یاد نہیں کہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس کی پکار یہ کہتی تھی کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہم تیرے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، تو مخالفین کی ہلاکت سامانیوں سے ہماری حفاظت کا سامان کر دے، اور اس کے ساتھ ہی ایسا انتظام بھی کر دے کہ ہماری نشو و نما اچھی طرح ہوتی رہے، اس لیے کہ تجھ سے بہتر پرورش اور نشو و نما کرنے والا کوئی نہیں۔ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون تم نے ان لوگوں کو اپنے استہزاء اور تمسخر کا نشانہ بنا رکھا تھا، اس میں تم اس حد تک بڑھ گئے کہ تمہارے دل میں ہماری یاد تک باقی نہ رہی۔ جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے لیکن وہ اپنی دعوت اور کوشش میں مستقل مزاج تھے، ان کی استقامت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آج یوں کامیاب و کامران ہیں۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کچھ یاد پڑتا ہے کہ تم زمین میں کتنا عرصہ رہے تھے؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين ان کے شعور کی سطح اور زمان کا تصور اس قدر بدل چکا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، باقی اگر ٹھیک ٹھیک معلوم کرنا ہے تو ان سے پوچھ لیجئے جو اس کی گنتی کرتے رہے ہیں۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ان سے کہا جائے گا کہ تم وہاں کتنا عرصہ ہی کیوں نہ رہے ہو، اس زندگی کے مقابلے میں جو اب یہاں بسر کرنی ہوگی وہ عرصہ بہت ہی تھوڑا تھا،
اے کاش تم اس حقیقت کو سمجھ لیتے اور اس زندگی کی خوشگواریوں کے لیے کچھ کر لیتے۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ اے رسول ان حقائق کو بیان کرنے کے بعد ان مخالفین سے پوچھو کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے غرض و غایت اور بلا مقصد و منزل پیدا کر دیا ہے کہ اتفاقیات دنیا میں آ گئے، کچھ دن زندہ رہے، پھر خاک میں مل گئے اور زندگی کا افسانہ ختم ہو گیا، اس لیے جو کچھ تمہارا جی چاہے تم کرتے رہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور تم پر ہمارے قانون مکافات کی گرفت ہی نہیں، تمہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے ہماری طرف آنا ہی نہیں۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ یاد رکھو وہ خدا جو اپنے اقتدار اور قوتوں کو ٹھوس تعمیری نتائج کے لیے کام میں لاتا ہے اس سے بہت بلند ہے کہ وہ اس قسم کے بے مقصد کام کرے، اس کا ہر کام حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، کائنات میں اس کے سوا کسی اور کا اقتدار نہیں اور اس کے تمام نظم و نسق کا مرکزی کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی شاہنشاہ حقیقی ہے۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ یہ دعویٰ اس قدر علم و بصیرت پر مبنی ہے کہ جو اس کے خلاف کچھ کہے اور خدا کے سوا کسی اور کو پکارے تو اسے اپنے دعوے کی تائید میں کوئی دلیل نہیں مل سکے گی۔ دلیل کیسے مل سکے گی جب حقیقت یہ ہے کیا ایسا سمجھنے والے کہ اپنے اعمال کا حساب بھی خدا ہی کے قانون کے مطابق ہوگا، لہذا جو لوگ اس کے اقتدار و اختیار سے انکار کریں وہ اپنی کوششوں میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کامیاب و کامران وہی ہوں گے جن کی خصوصیات کے ذکر سے اس صورت کا آغاز ہوا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ بہرحال یہ لوگ اس حقیقت کو تسلیم کریں یا نہ کریں، تیری پکار یہی ہونی چاہیے کہ بار الہ تو اپنے قانون ربوبیت کی روح سے ایسا انتظام کر دے کہ ہم تقریبی قوتوں کی ہلاکت سامانیوں سے محفوظ رہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں سامان نشو و نما بھی ملتا رہے، اس لیے کہ تو سب سے بہتر نشو و بالیدگی عطا کرنے والا ہے۔